غریب بچیوں کی شادیوں میں مدد شریعت اور معاشرت کی روشنی میں ہم اس کو گفتگو کریں۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر انسان کو آپ دیکھیے گے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک مرحلہ کسی نہ کسی کے پاس ایسا آئے گا کہ بھائی غریب بچی کی شادی ہے، تو ہر آدمی جذبے کے ساتھ اس مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، کئی لوگوں کو آپ پائیں گے انسان دنیا میں کوئی سوشل ایکٹیویٹی کرے یا نہ کرے، کوئی سماجی خدمت کرے یا نہ کرے، لیس لیول پر اتنا تو کام کریں گے انہوں کہ کسی غریب بچی کی شادی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، چاہے محلے کو ہو یا اپنے مسلیوں میں سے کوئی ہو یا رشتہ داروں میں کوئی بچی ہو۔ اس بچی کے نام پر اب آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہوتا ہے، پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، چندہ کیا جاتا ہے، اس بچی کی شادی کر دی جاتا ہے۔ ہم غور کریں گے آج کہ کیا اسلام میں غریب بچی کے نام پر چندہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو گئی۔ تو پہلے ہم یہ اصول جانیں گے کہ اسلام نے شادی کا طریقہ کیا بتایا، اسلام نے نکاح کے نام پر خرچہ کرنے کی ذمہ داری کس کو دی ہے، ہم اس کے اوپر غور کریں۔ دیکھیں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتے ہیں ہم نے مرد کو حاکم بنایا، ہم نے مرد کو کنٹرولر بنایا، ہم نے مرد کو قوام بنایا، کس پر؟ نساء، عورتوں پر۔ ریزن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، عورت پر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے مرد قوام ہے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے مرد کنٹرولر ہے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے گھر پر مرد حاکم ہے۔ تو اصول کیا پتا چلا؟ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، پہلی بات یاد رکھنا۔ دوسری بات آپ دیکھ لیجیے، دو چیزیں ہیں، میاں بیوی کے دونوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نکاح کے موقع پر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں غور کریں گے تو لڑکے کی جو ذمہ داری ہے وہ شادی سے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے ہی لڑکا چاہ رہا ہے کہ بھائی مجھے نکاح کرنا ہے، تو پہلی ذمہ داری کہ نکاح سے متعلق جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ لڑکے کو مہیا کرنا ہے، لڑکے کو جمع کر لینا ہے وہ چیزیں۔ لڑکی کی ذمہ داری شادی کے بعد، شادی ہو گئی تو بیگم جب اپنے شوہر کے پاس آتے ہیں تو پھر ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے آپس میں رہنے والوں کی خدمت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مرد کی ذمہ داری شادی سے پہلے شروع ہو رہی ہے کہ شادی کرنے کا ارادہ کیا تو پھر ضرورت زندگی کا جو بھی سامان، جو کچھ بھی ہو، وہ انتظام کرنے کی ذمہ داری مرد کی۔ تو پہلی بات کیا پتہ چل رہا ہے کہ اسلام نے نکاح کے نام پر خرچ کرنے کی جو اجازت، جو اختیار جو دیا ہے نا، وہ مرد کو دیا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں آپ دیکھ لیجیے، آپ کے صحابہ کی شادیاں دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کی شادیاں دیکھ لیجیے، آپ نے اپنی زندگی میں 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، آپ دیکھیے وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادیوں میں، اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں، کسی بھی شادی میں لڑکی کے باپ ہونے کی حیثیت سے لڑکی کی شادی میں کچھ خرچہ کیے، سامان، پلل، فرنیچر وغیرہ جمع کی یا دیے ہیں، دور دور کا کوئی ہنس نہیں ملتی، یا اللہ کے رسول نے اپنی شادی میں یہ چیزیں ریسیو کر لیے، یہ چیزیں وصول کیے، کوئی نمونہ نہیں کر رہا۔ بلکہ ساتھیوں، شادیاں اتنی آسان ہوتی تھی، اتنی سادہ شادیاں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کیا ہو رہا ہے، لوگ بہت سادگی کے ساتھ شادیاں کرتے تھے، بہت سادگی کے ساتھ، اتنی سادگی کے ساتھ کہ ایک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک خاتون آتی ہے، بہت لمبا وافیہ ہے، آ کر کیا کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کر لینا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ کے رسول سے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون آ کر سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی ضرورت نہیں کی، 3 مرتبہ پوچھتی ہے، 3 مرتبہ خاموش ہو جاتی ہے۔ بازو میں ایک صحابی اٹھ کر سوال کرتے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس خاتون سے میں نکاح کروں گا۔ اللہ کے رسول کیا سوال کیا معلوم آپ کو؟ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ کہتے کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا حالات کیسے ہیں، میرے گھر کیسے، گھر جا کر تلاش کر کے آؤ، گھر جا کر تلاش کر تو کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر اللہ کے رسول کہتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ صحابی کہتے کہ پہنے ہوئے صرف یہ ایک جوڑا میری ملکیت ہے، میرے پاس صرف یہی ایک جوڑا ہے جو وہ پہنا ہوا، آپ کہتے تو اس میں سے آدھا دے دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اس وقت ٹھیک ہے،
جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن تمہاری بیگم کو سنوا دینا، اسی کو میں مہر بنوا کر نکاح پڑھوا دے۔ آپ دیکھو خود اللہ کے رسول ان کی زندگی میں شادی کے نام پر کوئی خرچے کا کانسیپٹ نہیں بتائے، اور خود ذمہ دار بن کر اپنے صحابی کی شادی کروا رہے ہیں۔ صحابی کی شادی صحابیہ کے ساتھ کروا رہے ہیں، اس میں بھی رسول اللہ نے لڑکے سے پوچھا کہ کیا ہے لینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، تو قرآن کی آیات کو عوض مہر بنا کے نکاح پڑھوا دیا۔ اب یہ تاریخ بھی آپ دیکھ لیے کہ ساتھی آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے، یہاں لڑکی کے سائڈ خرچہ کچھ بھی نہیں۔ تیسرا اصول اسلام کا اصول آپ دیکھیں گے، دین اسلام کے اندر شادی کے نام پر، نکاح کے نام پر اسلام نے پوری شادی میں خرچے جو رکھے ہیں نا، دو ہی خرچے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ہے آج مجھے اور آپ، نکاح کے نام پر اسلام کے اندر دو خرچے ہیں۔ وہ دو خرچے بھی لڑکے کے ذمے ہیں، لڑکی کے ذمے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھو آج سے بات، دو خرچے جو کرنا ہے شادی کے نام پر، وہ لڑکی کے پاس نہیں ہے خرچہ، لڑکے کے پاس ہے۔ سب سے پہلا خرچ نقد مہر دینا ہے، اسلام نے کہا۔ دوسرا خرچ ولیمے کی دعوت دینا ہے۔ یہ دونوں خرچوں سے ہٹ کر تیسرا کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی خرچہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ دو خرچے اسلام میں لڑکے کے ذمے رکھے ہیں، جو دلہا ہوتا ہے نا، دلہے کے ذمے رکھے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لو، لڑکی والوں کے اوپر اسلام نے سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا۔ کیا سمجھ بات؟ لڑکی والوں پر، لڑکی کے باپ پر اسلام نے سنگل 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں رکھا۔ اب یہ 3 اصول دیتے ہی کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اسلام کے اندر لڑکی کے نام پر کوئی خرچہ نہیں ہے شادی میں۔ اب یہ اصول اسلام کا، اب پرابلم کیا ہو گیا، شعور نہیں ہونے کی وجہ سے اسلام سے مطالعہ، چونکہ ہمارے پاس موٹا موٹا اسلام کیا ذہن میں آتا، نماز، داڑھی، ٹوپی، کرتا پیجامہ، سال میں ایک مرتبہ رمضان آیا تو روزے رکھ لی۔ اس سے ہٹ کر اسلام کو کانسیپٹ کسی کے پاس ہے؟ دور دور تک کانسیپٹ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ زندگی گزارنا ہے تو اسلام کو میں کیسے نافذ کروں، گھر میں اسلام پر کیسے عمل کروں، کاروبار گزاروں میں تو پھر کاروبار اسلام کے حساب سے کیسے ہونا چاہیے، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو پھر اسلامی اصول کیا بتے ہیں میرے اوپر، ایز اے ہسبینڈ، بحیثیت شوہر، اپنی بیوی کے تعلق سے کیا حقوق اسلام نے میرے اوپر بتایا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے باپ کے کیا حقوق میرے اوپر ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی کیا حقوق ہے۔ اس طرح سماج سے متعلق رکھنے والے جتنے ہمارے مسائل ہیں، اس میں اسلام کیسے ہم کو گائیڈ کرتا ہے۔ کسی کے پاس شعور ہے، کسی کے پاس نالج ہے، دور دور تک نہیں۔ یہی تو وجہ ہے برسوں برسوں سے، سالوں سالوں سے یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ غریب بچی کی شادی کے نام پر پیسے جمع کر دینا، بچی کی شادی کے لیے پیسہ اکٹھا کر بچی کی شادی کروا دے۔ تو آج ہم یہاں پر اس مدعے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بالخصوص اپنے ذہنوں کو کھول کر اونچے خیال کے ساتھ وسیع قلب لے کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ کسی کے بھی دل میں ایسا بھی جذبہ آ سکتا، اتنے سال سے میں کر رہے سو غلط ہے کیا، اتنے سال سے کر رہا ہوں میں، اتنے گاؤں میں چل رہا، اتنے ڈسٹرکوں میں چل رہا، سو غلط کر رہے، ان کو اکیلے کتنا معلوم ہے، ایسا خیال اپنی شیطان لا سکتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے علم کی روشنی میں، دلائل کی بنیاد پر، معاشرتی اعتبار سے ہم جو عمل کر رہے کیا درست ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی جمانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اصول میں نے بتایا کہ اسلام کے 3 بنیادی اصولوں کو ہم دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھی، دور دور تک لڑکی والوں کے پاس خرچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہونے کے ناطے شادی کا میڈیٹر بن کر جن صحابیوں کے نکاح پڑھوائے، اس میں بھی لڑکی والوں کے پاس سے کوئی خرچے کا کانسیپٹ نہیں ملا۔ تیسرا اہم اصول اسلام کا، شادی کے نام پر خرچہ اسلام نے لڑکے کو رکھا ہے، لڑکی والوں کے پاس خرچہ کچھ بھی نہیں، یہ اسلامی اصول ہے۔ اب پرابلم کیا ہے، معاشرے میں کیا دیکھا جا رہا ہے، غریب بچی کے نام پر جو چندہ کروا دیا جا رہا ہے، غریب بچی کی شادی کے نام پر جو پیسہ جمع کر رہے ہیں نا، وہ کن چیزوں کے لیے خرچہ کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ویڈنگ کا، نمبر 2 جہیز کا سامان جمع کرنا ہے، نمبر 3 کھانے کا انتظام کرنا ہے، نمبر 4 کپڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ دیکھ نہیں دیتے، بیسیکلی ہی 4 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ویڈنگ کارڈ کو کہیں سے بھی میڈم خود کر لیتے، 2-3 ہزار روپے میں کارڈ جمع کر لیتے، چونکہ کارڈ ہی کو تو بتانا ہے نا ثبوت کے طور پر،
امام صاحب کو بھی کہتے کارڈ بتانا 21 تاریخ کو شادی ہے مجھے ہلال کی. نوجوان بچے بھی کارڈ پکڑ لے کے تجھ گھومتے نا, غریب بچی کی شادی ہے ماما, تو کہتے دیتا وہ کارڈ بتا کے. تو پہلا کارڈ تو میڈم کہیں سے نہیں کر لیتے. اصل خرچہ ہے جہیز کے سامان کا, فرنیچر کا, کچن کے سامان کا. سیکنڈ بڑا خرچہ ہے شادی کے کھانے کا. تیسرا خرچہ ہے کپڑوں. اب یہاں سوچنے والی بات کیا ہے, جس غریب بچی کی شادی کے نام پر جو پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں نا, حقیقت میں دیکھا جائے, حقیقت میں اسلام کی روشنی میں یہ خرچہ غریب بچی کو دور کی بات ہے, مالدار کو کرنے کی اجازت نہیں تھی. کیا بول رہا ہوں؟ غریب بچی کے نام پر چندے جمع کرنا تو سیکنڈ ٹاپک ہے, دور کی بات ہے. پہلی بات تو یہ غور کریں گے, ایک آدمی مالدار ہے, لکھپتی ہے, کروڑ پتی ہے, کیا وہ خرچ کر سکتا؟ اس کو اجازت نہیں ہے صاحب, اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ چیزیں خرچہ کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہے ابو بکر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. اب آپ یہاں غور کرو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نہیں ہیں, یاد رکھو, مالدار صحابی ہے. اتنے مالدار صحابی, اس دور میں غلاموں کو آزاد کرنے میں سب سے پہلا نام کسی کا تھا, تو کس کا تھا؟ ابو بکر صدیق کا تھا. اتنے مالدار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کے ساتھ؟ کائنات کے عالم, سارے کائنات کے جو امام ہیں, رحمت للعالمین ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب آپ سوچو کتنا بڑا سٹیٹس. اگر معمولی گلی کا کارپوریٹر اپنی بچی کا رشتہ آ جاتا, پورے گاؤں میں ہم ڈنڈور پیٹ دیتے, ہے کہ نہیں؟ یہاں کائنات کے رحمت للعالمین داماد رکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی میں کھانے کھلائے, جہیز کا سامان دیے, پلنگ فرنیچر دیے, لوگوں کو جمع کرے, کوئی کانسیپٹ نہیں مل رہا ہے. دوسرا مثال دیکھیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. کون عمر ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے, دوسرے خلیفہ. عمر جس گلی سے گزرتے ہیں نا, اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا, معلوم آپ کو؟ اتنے جلیل و مقدر صحابی حضرت عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرتے ہیں, کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت عمر نے بھی اپنی بچی کی شادی میں کچھ خرچہ کیے, کھانے کھلائے, لوگوں کو جمع کرے, دور دور تک کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا. تو آپ کو پتا کیا چل رہا ہے؟ یہ جو غریب بچی کی شادی کے نام پر ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں نا, وہ کام غریب کے نام میں جمع کرنا تو دور کی بات ہے, مالدار کی جائز نہیں ہے نا, تو پھر غریب کا کام سے کانسیپٹ آئے. تیسری اہم چیز سمجھنے والی کیا ہے, یہ جو کبھی پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں نا, سوائے اسراف, تبذیر, فضول خرچی کے علاوہ کسی کے کام میں نہیں آ رہا. اس لیے کہ اب آپ دیکھ لو, تھوڑی کے دیکھا جاتا کہ رائٹ کیا ہے, صحیح کام کیا ہے. صحیح کام تو یہ ہے, غریب لڑکوں کی مدد کرنی چاہیے. کیا؟ غریب بچی کے نہیں, غریب بچوں کی شادیاں کرنی چاہیے. کا اصول یہ ہے, چونکہ اسلام نے خرچہ کس کو دیا؟ لڑکے کو دیا. ہونا یہ چاہیے آنکھوں کے سامنے لڑکوں کو آپ دیکھ رہے, 25 سال کی عمر کو پہنچ گیا لڑکا, شادی نہیں کر رہا ہے. لوگ ایسے تیار ہونا چاہیے, نوجوان ایسے تیار ہونا چاہیے, کمیونٹی میں کچھ کمیونٹی کے افراد ایسے تیار ہونا چاہیے. دیکھ رہے کہ لڑکا 25 سال کی عمر کراس کر لیا, شادی نہیں کر رہا ہے. پوچھے کہ بابا کیا پرابلم ہے؟ شادی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مہر کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس. غریب لڑکے کی مدد کرنی چاہیے, غریب لڑکوں کو آگے لانا چاہیے. غریب لڑکا ہے, 25 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے, لیکن کوئی کاروبار نہیں, تو اس کی مدد کرنی چاہیے تھی کہ بیٹا کاروبار کر رہا تھا, چلو ٹھیک ہے, آدمی تھوڑا پیسہ ڈال لیں گے, 3 لاکھ روپے بچے کو کاروبار لگا کر دیتی. یہ صحیح اصول کا اصول کو یہ ہے, چونکہ اسلام نے خرچہ کرنے کی اجازت اور اختیار لڑکے کو دیا ہے. ہم نے کیا کیا, لڑکے کا تو خیال دور دور پہ نہیں آتا, وہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے. لڑکیوں کے نام پر پیسے جمع کر کے مزید یہ جہیز کی علامت کو, جہیز کے سسٹم کو برقرار رکھنے میں کسی نہ کسی طرف سے ہم خود ثابت ہو رہے ہیں اصول, ہم خود آگے بڑھ رہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے, مسجد کے ایک بولی میں کتا گر گیا, کافی دن گزر کے بہت بدبو آ رہی تھی. لوگوں نے آ کر مولانا سے سوال کیا کہ مولانا بہت بدبو آ رہی, کتا گر گیا, کیا کروں؟ مولانا نے کہا کہ 60 ڈول پانی نکالو, پانی پاک ہو جائے. 60 ڈول پانی نکال دے, پانی پاک نہ, اور بدبو آ رہی. بچے آئے, کوشش مولانا بدبو نہیں گئی. اچھا, اور 60 ڈول نکالو. 14 ڈول پانی نکال, بدبو نہیں گئی. اور 60 ڈول نکالو. 21 ڈول پانی نکالے, اور 60 ڈول نکالو. 28 پانی نکالے. 100 بکیٹ پانی نکالے, بدبو نہیں جا رہی.
مولانا کو آ کر پوچھے مولانا 100 بکیٹ پانی نکالے بدبو نہیں گئی. مولانا نے پوچھا کہ کتا نکالا یا نہیں نکالا؟ نہیں مولانا کتا تو نہیں نکالا ہم لوگوں نے. کم بختوں پہلے کتا نکالو، پہلے کتا نکالو اس کے بعد پانی کو پھینکو تو پانی پاک ہو جائے گا. کتے کو ایسی رکھیں گے پانی پھینکتے جائیں گے تو کیسے پاک ہو جائے گا؟ اسی طرح بعینہ اسی طرح جہیز بند کرنا چاہیے، جہیز کی لعنت ختم ہونی چاہیے، مہنگے شادیاں بند ہو جانا چاہیے، اسراف ختم ہونا چاہیے. نہیں سن رہے بیانہ؟ ارے بچپن سے سن رہے نا اپن. آج کون ایسا انسان ہے جس کو یہ نہیں معلوم؟ بچپن سے جہیز بند ہونا سنتے ہوئے آ رہے، جہیز کی لعنت سنتے ہوئے آئے، مہنگے شادیاں نہیں ہونا سنتے ہوئے آ رہے. اپن پرابلم کیا ہے؟ نہیں ہونا سنتے ہوئے بھی آ رہے. ایک طرف یہ جہیز کو مزید برقرار رکھنے میں ہم خود چندے جمع کر کے جہیز دینے کے بعد پھر یہ لعنت بند کیسے ہوگی؟ تو کبھی بھی کیا ہے دیکھنا کہ روٹ کاز کے پاس جا کر مسئلے کو حل کرنا ہے. جھاڑ کے پتوں کے اوپر اگر گندگی ہے آپ پتوں کو صاف کرتے بیٹھے کچھ میں نہیں ہوتا جب تک کہ جڑ کے اندر آپ دوا نہیں ڈالیں گے. کیا خیال؟ جڑ کے اندر جب دوا ڈالیں گے نا تو پورا جھاڑ آپ پہ صاف ہو جائے گا. اسی طرح جڑ کیا ہے؟ یہ شادی کے کھانے ہے. جڑ کیا ہے؟ بچی کی طرف سے مدد کرنا ہی سب سے بڑا جڑ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے. اب یہ چیز سمجھنے کے لیے کسی کا ذہن نہیں کھل رہا، یہ چیز کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے. دوسری اہم چیز دیکھ لو آپ، جتنی بھی لوگ پیسہ وصول کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر یہ سوچ لیجیے اتنے لوگوں میں کتنے لوگوں کی مدد کر پائیں گے آپ؟ سوچو آپ. چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیے کہ ہاں بھائی کوئی نہ کوئی بچی تو ریلیز ہو جا رہی نا گھر سے، ٹھیک ہے ایسا کتنے لوگوں کی مدد کر پائیں گے آپ؟ بڑی مشکل سے. آپ کی زندگی میں ایک آدمی بھی اگر ذمہ داری لے رہا ہے تو 10 لوگوں کی بھی شادی نہیں کروا سکتے صاحب، ان کی زندگی ختم ہو جاتی. آپ کے خاندان میں 20 بچیاں بیٹھی ہوئی نا، ایک ایک آدمی حساب لگا لے. تو اس لیے اسی طرح خالی پانی نکالنے کے بجائے کتا نکال دیے تو مسئلہ جیسا حل ہو جاتا، اسی طرح یہ چندے کر کے مزید جہیز کے سسٹم کو برقرار رکھنا باقی رکھنے کے بجائے اصولی طور پر کام کرتے، اصولی طور پر اگر کچھ حل اختیار کرتے، آج نہیں کل نہیں کم از کم 5 سال کے بعد کیوں نہ ہو آنے والے جنریشن صحیح پوائنٹ کیا ہے سمجھ پائیں گے. تو پہلا نقطہ کرنے کا کیا ہے آج کے بعد؟ غریب بچی کے نام پر پیسہ جمع کرنا. غریب بچیوں کے نام پر پیسے جمع کر کے خرچ کرنا ایک تو گناہ میں ساتھ دینا ہے، کیونکہ اسلام نے مالدار کے لیے کرنے کی اجازت نہیں دیا. مالدار کے لیے تو پھر غریب کے نام پر پیسہ جمع کرنا تو اور بڑی گناہ کی بات ہے. دوسری چیز، اسلام نے اس عورت کی عزت کو کتنا بلند کر دیا. دیکھو آپ، اسلام نے کہا کہ شادی کے نام پر لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں. اسلام کے اندر عورت کی عزت کو اسلام نے اتنا بلند کر دیا، کیونکہ لڑکی جو آپ کے گھر آ رہی ہے اس کا آپ کے گھر آنا، آ کر زندگی بھر آپ کی خدمت کرنا، آپ کے والدین کی خدمت کرنا، آپ کے بچوں کی تربیت کرنا. ویکلی کوئی ہالیڈے ہے بچی کو؟ ویکلی ہالیڈے نہیں ہے. منتھلی کوئی پیمنٹ ہے؟ منتھلی پیمنٹ بھی نہیں ہے. کوئی ریٹائرمنٹ ہے؟ ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھو ایک لڑکی اپنے گھر کو، گھر کی یادوں کو 25 سال 26 سال جس جگہ زندگی گزاری ہے نا وہ پورا علاقہ چھوڑ کر آ جاتی ہے. اور آپ کو معلوم لوگ اتنے کمزور ہو جاتے کہ 4-5 دن پال لیے سو بکرا کسی کو نہیں دیتے. معلوم آپ کو بکرا کسی کو دینے کا دل نہیں ہوتا ہے. بقرعید سے پہلے گھر لا کر 4-5 دن پہلے جانور کو باندھو، بچے کاٹے نہیں دیتے، اتنی رغبت ہو جاتی. تو یہاں باپ 25 سال جس لڑکی کو پالا ہے، جس کی تربیت کیا ہے، اس کو آپ کے ہاتھ دے رہا ہے. تو اسلام نے کہا کہ لڑکی زندگی بھر کے لیے لڑکے کے پاس جا رہی ہے. گھر کس کا آباد ہو رہا ہے؟ گھر تو لڑکے کا آباد ہو رہا ہے. خدمت تو لڑکے کے گھر پہ ہونے والی ہے، لڑکی کے گھر پہ کوئی خدمت نہیں ہے. یہاں تو صرف ایک ذمہ داری پوری ہو رہی ہے، لیکن یہاں غم ہے. 25 سال جس بچی کو میں نے پالا ہے آج سے اس کے میرے حقوق اٹھ رہی ہے. باپ اچھی طرح جانتا ہے، اس کے باوجود وہ شادی کرتا ہے. تو اسلام نے اس عورت کی عزت کو اتنا بلند کر دیا کہ بچی کے شادی کے نام پر سنگل 1 روپے کا خرچ اسلام نے نہیں رکھا. ہم نے بچی کی شادی کے نام پر پیسہ جمع کر کے سب سے پہلے اس بچی کے سیلف ریسپیکٹ کو قتل کر دیا. بچی کا جو عزت نفس ہے اس کا قتل کر دیا ہم نے. آپ یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ غریب بچی آئی ہے، اس کی شادی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے جائیے. اس بچی کی کوئی عزت رہی؟ اس بچی کا کوئی احترام ڈالو؟ نہیں نا. سوچنے والی بات ہے.
جہاں ہمارا سوچ نہیں جا رہا. تو اس لیے ساتھی پہلا کام کرنا کیا ہے, غریب بچی کے شادی کے نام پر پیسوں کے دھندے بند کر دینا. ورنہ اگر ایسا کرتے رہیں گے آپ, اگلے 50 سال تک یہ سسٹم چلتے رہے گا. پھر بند کب ہوگا, لوگ رکیں گے کیسے؟ دوسری ہے, آواز یہ اٹھاؤ, غریب بچوں کی مدد کرو, غریب لڑکے جو ہیں نا ان کی مدد کرو. ورنہ تاریخ اسلام آپ دیکھ لیجیے, تاریخ اسلام میں جنگ کے نام پر چندے ہوئے. کیا جنگ میں جانا ہے, مال جمع کیجیے. اللہ کے رسول نے جنگ تبوک کے موقع پر تو آواز دیا, جنگ تبوک کے موقع پر کہ مال جمع کرنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا گھر لوٹا کر لا لی. حضرت عمر ہاؤس آف دا پراپرٹیز آدھے جائیداد لے کر آ گئے. یہاں پر بھی آپ دیکھو, اسلام میں جنگ کے خاطر چندے ہوئے, لیکن وہی اسلام نے یار اللہ کے رسول کی زندگی میں شادی کے نام پر چندہ کروا دیا گیا, شادی کے نام پر پیسہ جمع کیا گیا. ایک بھی روایت آپ کو نہیں. آپ سوچو, ہم جو غریب بچے کے نام پر پیسے جمع کر رہے اسلام کے خلاف جا کر, اور معاشرتی اعتبار سے آپ دیکھیے, معاشرتی اعتبار سے فائدہ کچھ بھی نہیں. کیا فائدہ ہو؟ اسلام نے مالدار کے لیے خرچہ کرنے کی اجازت نہیں دیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اسراف کرنے والا, تبذیر کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. اسلام نے کہا جس شادی میں لڑکی کے باپ پر خرچ کرنے کا اجازت اسلام نے نہیں دیا, تو آپ نے غیر ضروری کے لوگوں کو جمع کر دی, آپ نے غیر ضروری کے اتنے پکوان لگا دی. یہ کہاں سے رہا؟ تیسری چیز, بچی کے لیے کپڑوں کی ضرورت بھی ہے, تو ویسے 2-4 جوڑے تو ہر بچی کے پاس ہوتے ہی ہے. یہ جو رول ہم لوگوں نے بنا دیا 21 جوڑے ڈالنا, ایسی سنتے ہیں آپ, 21 جوڑے ڈالنا ہے, 51 جوڑے ڈالنا ہے, یہ کہاں سے رہا؟ ویسے ہر بچی کے پاس عید کے موقع پر 2 جوڑے کم از کم ہوتے ہی ہوتے. ہر سال کے میں جوڑے کے دیکھ لیے, 2 جوڑے تو ہر سال کے 2 جوڑے جمع ہو ہی جاتے ہیں. اور ہر گھر میں آپ حساب لگا لیے, لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کے ڈبل کپڑے ہوتے. یقین نہیں, گھروں میں الماریاں جا کر دیکھ لو, لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کے پاس ڈبل کپڑے ہوتے ہیں. اس سے بھی تو زندگی گزر جاتی ہے. چلو پھر بھی سینٹیمنٹلی دیکھ لیے تو لڑکے کا گھر آباد ہو رہا ہے, لڑکا 1 جوڑا پہنوا کر لے جائے گا اپنی بچی کو. لیکن رول ہم لوگوں نے, بالخصوص میڈم نے کیا رول بنا دیا, 11 جوڑے, 21 جوڑے, 51 جوڑے. نہیں دیکھ رہے شادی کے نام پر. اب یہ 51 جوڑوں کو جمع کرنے کے لیے تم لوگ ہم ایسے اکٹھے کرتے, کیا چل رہا؟ اسلام کے خلاف. معاشرتی اعتبار سے, سوسائٹی کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے, اگلے 50 سال تک بھی آپ کی 100 PP پر کام کرتے رہو, انقلاب آنا تو دور کی بات ہے, JPI کی کوئی بچیوں کو بھی آپ بیاہ نہیں کر سکتے, کیونکہ لڑکیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے. اس سے بہتر یہ ہوتا کہ لوگ عمل کرے یا نہ کرے. آواز جو آپ کو دینا ہے 100% آواز دینا ہے. کیا خیال؟ آپ کو جو آواز دینا ہے, آپ کو جو سولوشن بتانا ہے, آپ کو پرفیکٹ سولوشن بتانا ہے. لوگ عمل کرتے نہیں کرتے, وہ اللہ کو جواب دے لیتے. سولوشن کیا ہے؟ لڑکے کی مدد کو اگر کرنا بھی ہے, نمبر 1. نمبر 2, غریب بچی کے شادی کے نام پر پیسہ جمع کرنے کے بجائے وہی کچھ افراد جمع ہو جاتے اور جا کر اس بچے کی کاؤنسلنگ کرو. اس بچے کو سمجھاؤ کہ بابا آپ مرد ہے, اسلام نے مرد کو قوام بنائی, اسلام نے مرد کو خرچ کرنے کا اختیار دیا. تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ ولیمہ کو, آپ لوگوں کو جمع کر کے کھانے کھلاؤ ولیمے کا. آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ مہر دو, اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے ہم آپ کی مدد کریں گے. یہ رائٹ ڈائریکشن. لیکن پرابلم, افسوس کی بات یہ ہے, اس جانب نہ خیال جا رہا ہے, نہ اس جانب کوئی سوچنا چاہتا. اس کے نتیجے میں کسی بھی علاقے میں دیکھو, کسی بھی شہر میں دیکھو, ایسے تنظیمیں ہیں, ایسے گروپس ہیں, غریب بچی کے نام پر پیسہ جمع کر رہے, اسلامی اعتبار سے بھی غلط, گناہ کے کام میں مدد کرنے کا گناہ حاصل کر رہے. دوسرا, معاشرتی اعتبار سے دیکھ لیے تو اگلے 50 سال تک بھی اگر کوئی کام کرے گا, نہ جہیز کی لعنت کو ختم کر پائے گا, نہ اپنے علاقے کی تمام بچیوں کی شادیاں کروا پائے گا. اس لیے ساتھیو, آج کے بعد یہ فیصلہ کر اٹھنا ہے کہ ہر علاقے میں کچھ افراد ایسے تیار ہو جائے, غریب بچیوں کے نام پر شادی کرنے کے بجائے بچوں کو جمع کرو, اور بچیوں تک دماغوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو. جو بچیوں کے دماغوں میں آج بیٹھا ہوا ہے, 1 لاکھ پلس سیلری والا جب تک نہیں ہوتا, ذاتی مکان والا جب تک نہیں ہوتا, ابراڈ میں وتھ فیملی ویزا والا جب تک نہیں ہوتا, اس وقت شادی کبھی کہیں میڈم تیار نہیں ہو رہے. نہیں دیکھ رہے گھروں میں؟ ارے ایک دور ایسا تھا, لڑکوں کو سمجھا رہے تھے بابا سنت پر شادی کرو. اب پرابلم میڈم تیار نہیں ہے سننے کے لیے. اور افسوس کی بات کیا ہے,
خود ہو بچی کے باپ کو، وہ بچی کے باپ کو جو چیز حاصل کرنے میں 50 سال نکل گئے، 25 سال کے بچے میں میڈم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج. ان کے باپ کو جا کر پوچھو انکل ذاتی مکان کب بن لیے کیا؟ 50+ کے بعد مکان بن لے رہے ذاتی مکان سے، یہ نہیں. اب میڈم چاہ رہے آنے والا دلہا ذاتی مکان والا ہوں، یہ تو کسی کے پاس بھی پاسبل نہیں ہوگا. ان جنرل میں میجورٹی جگہ آپ دیکھیں گے شادی کرنے والا دلہا ماں باپ کے گھر میں رہے گا. وہ ورنہ 25 سال کے لڑکے کے پاس 30 لاکھ کا اون مکان پاسبل ہے؟ جو فریاد کر رہی ہے لڑکی یا اس کا باپ جو فریاد کر رہا ہے ذاتی مکان والا رہے اچھا رہے گا، کے بعد وہی بابا کیا 30+ میں جب آپ تھے آج کی ذاتی مکان تھی؟ اب آپ سوچو اسلام نے نکاح کا مقصد کیا رکھا تھا؟ اسلام نے نکاح کا مقصد پاک دامنی رکھا تھا، تاکہ لڑکا جب بالغ ہو جاتا، لڑکی جب بالغ ہو جاتی، کیا چیز چاہیے؟ ایک دوسرے کو پارٹنر کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لو انسان کی جو ضروریات ہے، انسان کے جو بیسک نیڈز ہے، اس میں زیادہ ارجا نہیں. انسان کی بنیادی ضرورت کھانا ہے. انسان کو غذا وقت پر مل جاتا تو پھر کو جو چاہے وہ کھا لے کے حرام کو گزارا نہیں کرے. کھانا انسان کی ضرورت ہے، پانی پینا انسان کی ضرورت ہے، پیشاب پیخانہ جانا انسان کی ضرورت ہے، کپڑا پہننا انسان کی ضرورت ہے. اسی طرح نکاح کرنا بھی انسان کی ضرورت ہے. اور اسلام میں آپ دیکھو یہ جو ضرورت ہے، یہ جو بیسک نیڈ ہے، اس میں اسلام میں خرچہ کچھ بھی نہیں. نکاح انسان کی ضرورت ہے اپنی پاک دامنی کے لیے، اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کے لیے. آپ کو ایک لڑکی کی ضرورت ہے. اسلام نے کیا کہا؟ جہاں یہ 4 شرائط، جہاں یہ 4 رولز اپلائی ہوتے وہاں نکاح کر دینا ہے. پہلا رول کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی لڑکا اور لڑکی راضی ہو جائے. دوسرا لڑکی کی طرف سے ولی. تیسرا لڑکی کی طرف سے 2 گواہ. چوتھا نقد مہر. جہاں یہ 4 کنڈیشنز اپلائی ہو جائے وہاں نکاح کر دینے کا حکم اسلام نے دیا. اس کے خلاف جا کر آج ہم لوگوں نے ہمارے دماغوں سے جو کرائٹیریا بنا لیا نکاح کے نام پر، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ گناہیں بڑھتے چل رہا ہے. 20 پہلے لڑکے 30+ ہو جا رہے، صاحب کو شادی کرنے کا خیال نہیں آ رہا ہے. میڈم 25 پار ہو جا رہے، ان کو شادی کرنے کا خیال نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ غیر ضروری کے اصول جو ہم نے لگا لیے، اس کے نتیجے میں لڑکا بھی ایج پار کر رہا ہے، لڑکی بھی ایج پار کر رہا ہے. لڑکی یا تو غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی، لڑکا جا کر دوسروں کے ساتھ زنا کر کے آ جاتا. اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے. اس لیے ساتھی آج ان تمام نکات کی روشنی میں 2 چیزوں کو اچھی طرح یاد رکھو. دین اسلام کی تعلیمات اگر آپ غور کریں گے، اسلام میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں، چاہے وہ باپ کروڑ پتی کیوں نہ ہو. جو کروڑ پتی کے لیے خرچ کرنا جائز نہیں ہے، پھر تو غریب کے لیے خرچ کرنے کا کانسیپٹ بھی پیدا نہیں ہوا. عمل کرنا تو دور کی بات ہے، کانسیپٹ ہی نہیں رہا. دوسرا، اگر مدد کرنا بھی ہے لڑکوں کی مدد کرو تاکہ لڑکے کے اندر خودداری باقی رہے، تاکہ لڑکے کے اندر مانگنے کی جو عادت ہے یا نہیں کیسا بھی بچی لا لیتی بھائی، یہ جو امید پر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی ختم ہو جائے، لڑکی کے اندر خودداری پیدا ہو جائے. اس کے لیے کیا کرو؟ آج کے وقت ایسے لڑکوں کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، پہلا کام لڑکوں کو ان کے پیر پر کھڑا کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کیجیے. یا تو اس کو اچھے جاب پر لگوائیے، یا اس کو کوئی اچھا روزگار پر لگوائیے، کوئی چھوٹا کاروبار ڈال کر دے دیجیے. اسلامی اعتبار سے بہت بڑا اجر و ثواب کا کام. دوسرا، لڑکا اگر نکاح کرنا چاہتا ہے، لڑکے کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو بیسک لیول کے جو مہر ادا کرنا ہے اس کی بھی اگر استطاعت نہیں ہے، لڑکے کو مہر کے لیے مدد کیجیے تاکہ لڑکے کم سے کم عمر میں شادی کرے اور گناہوں سے بچ جائے. مہر کرنا اسلام میں، ولیمہ کرنا اسلام نے لڑکے کے اوپر رکھا ہے. عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف غریب صحابی نہیں ہے، یاد رکھو. عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا، گولڈ جو انہوں نے جمع کیا تھا نا، گولڈ سونا، کلاڑی سے مار کر ٹکڑے کر کر بانٹا گیا. امیجن کرو کتنا تھا ان کے پاس مال. اتنے مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں. آپ کو میرے کو جنت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی گارنٹی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بات یاد رکھو، عبد الرحمن کو دنیا ہی میں، ان کی زندگی میں اللہ کے رسول نے جنت کی گارنٹی دی. نمبر 3، عبد الرحمن کہاں ہے؟ مدینہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے. نکاح کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو دعوت ملنا تو دور کی بات ہے، ان کے نالج میں بھی نہیں. سمجھ آئے بات؟ اتنے خاص صحابی.
اللہ کے رسول خود جنت کی گارنٹی دے دی. اتنے مالدار صحابی ہیں, مدینہ میں, اس وقت مدینہ چھوٹا شہر تھا. نکاح کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول تو دعوت تو نہیں دیے, ان کے علم میں بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول بلا کر پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کیے. تب اللہ کے رسول کیا بولے معلوم؟ ایک بکرا چنا ہو ذبح کرو اور ولیمے کی دعوت کرو. اللہ کے رسول یہ نہیں پوچھے کہ شادی میں کیا لیا تم نے, شادی میں کیا لایا تم نے, شادی میں کہتے قسم کے کھانے لگا دیے گئے. اب آپ سوچو, جو عبد الرحمن اللہ کے رسول کو ہی بلائے بغیر سادگی کے ساتھ نکاح کر لیے, اور اتنے ماندار صحابی کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرا کیوں نہ ذبح کر کے ولیمہ کرو. اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اسلامی اصولوں پر اگر غور کریں گے, خرچہ پورا لڑکے کے پاس. اگر کوئی ایسا لڑکا تیار ہے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا, لیکن اس کے پاس سامان بھی نہیں, اس کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں, آپ میں سے کچھ لوگ ایسے تیار ہو گئے اس لڑکے کی مدد, مہر کے لیے اس کی مدد کرو, ولیمے کے لیے اس کی مدد کرو, شادی کے فرسٹ 1 ایئر زندگی گزار بکری 2 لاکھ روپے اس کو دے دو, بیٹے 2 لاکھ زندگی گزارو, اپنا خود کا سیٹ اپ کر لینا. اس کے بعد اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لڑکوں کی شادیاں جلد سے جلد ہونے کی کوشش ہو جائے گی. لڑکیوں کی طرف سے پرووائڈ کرنے کا جو رانگ کانسیپٹ ہم لوگوں نے پیدا کیا, کم از کم وہ بند کرنے میں آپ لوگ بڑے غصے دار ہو جائیں گے. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارا جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو اسلامی اصولوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. غریب بچیوں کے نام پر چندے بند کر کے بچوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ ایمان بالخیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.